بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق نظریہ پاکستان کا دوسرا لیکچر ہے، لیکن اس لیکچر کو پڑھنے سے پہلے کچھ تاریخی شخصیات کا ذکر ہے، کچھ واقعات ہے، ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام احمد قطب الدین تھا۔ آپ 1703 میں شاہ عبد الرحیم کے گھر دہلی میں پیدا ہوئے۔ علم حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شاہ صاحب 23 عربی اور 28 فارسی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں حجت اللہ البالغہ مشہور کتاب ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے نام یہ ہے: شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاہ عبد الغنی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ مذہبی علوم کے علاوہ فلسفہ اور ریاضی میں کمال رکھتے تھے، ساتھ ہی اعلیٰ درجے کے سپاہی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بالاکوٹ ہزارہ کے مقام پر شہید ہوئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے قصبہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ 21 برس کی عمر میں آپ دہلی چلے گئے اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کا درس بھی لیا۔ 1810 میں نواب امیر خان والی ٹونک کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جلد ہی آپ کے علم و فضل اور مجاہدانہ زندگی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی بنا پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں بالاکوٹ ہزارہ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عزیز طلبہ، ٹیپو سلطان نے بہت زیادہ سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس جنگ میں ناکام ہو گئے اور اس کو شکست ہوئی اور شہید ہو گئے۔ تو اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں یعنی بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ یہ برائیاں جو ہیں، یہ زندگی میں پائی جانے والی خرابیاں ہیں، کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، کوشش شروع کی۔ مدرسے کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کے دو بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر ان کے پوتے سے مراد ہے بیٹے کا بیٹا۔ ایک نواسہ ہوتا ہے جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے، اور ایک پوتا ہوتا ہے۔ ان کے پوتے جو شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، یعنی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد یعنی اپنے استاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ جنگ لڑی گئی تھی بالاکوٹ ہزارہ کے مقام پر، اور وہاں سکھوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، اسلام کی محبت کا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اپنی تقاریر کے ذریعے انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی، یہ جنگ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان یہ لڑی گئی تھی، میں مسلمان نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، ہندوستان میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ انگریز چونکہ اقتدار میں آ چکے تھے اور ہندوستان پر وہ مسلط ہو چکے تھے، تو انگریزوں کے خلاف اگر وہ جاتے
تو انگریز پر زیادہ ظلم اور ستم کرتے، سختی برتتے تھے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ انگریزوں سے جو ہے دوستی کی جائے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا جائے۔ تو مفاہمت کو غنیمت جانا یا بہتر جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، زندگی کو درست بنانے پر توجہ دی، اور ایک رسالے کے ذریعے تہذیب الاخلاق رسالہ بھی سر سید نے جاری کیا تھا، جس میں وہ جو ہے اصلاحی مضامین لکھتے تھے اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ چونکہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ حکومت بھی ان سے چھین لی گئی، کاروبار بھی لیے گئے، تو ہم کمتر ہے۔ تو احساس کمتری کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ مسلمانوں سے بڑے بڑے عہدے بھی لیے گئے، کاروبار بھی لیے گئے، سب کچھ ان سے لے لیا گیا۔ 1875 میں ہندو نے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ 1885 میں ہندو نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور ظاہری مقاصد اس کے کیا تھے کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، ان کے حقوق دلوائیں گے۔ تعلیم کا حق ہو، صحت کا ہو، آزادی ہو، حکومت کرنے کا حق ہو، یہ سب کچھ ان تمام قوموں کو یہ حقوق ملیں گے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا تو پھر حقیقی مقصد کیا تھا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہندو کے حقوق کا تحفظ وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں سے روزگار چھین لیے، کاروبار چھین لیے، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ انگریزی سرکار کی جو نوکریاں تھی وہ بھی ہندو کے حصے میں آئی۔ نیز اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں سارے مسلمانوں کی جو ایک زبان ہے، مشترکہ زبان ہے، جو سب مسلمان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اظہار خیال کر سکتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، اس کے مقابلے میں ہندی جو ہندو کی زبان تھی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندو کی اس کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہے تھے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی، مذہبی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو ترقی دی اور ایک مدرسہ قائم کر دیا دیوبند میں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے عالم تھے، مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک سیاسی جماعت تھی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے وہاں پر قائم ہوئی تھی، جہاں ہندو نے سازش کر کے غلط کوششیں شروع کی کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ عزیز طلبہ، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں اس ایک لائن کے بعد پڑھیں گے، اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1867 میں ہندوستان کے ایک قصبہ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آپ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد تھے۔ تقسیم بنگال 1905، تقسیم تنسیخ بنگال 1911۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندو کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔
اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندو اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے، ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں آخر کار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔